عزاداران سید الشہداء، بہت تیزی سے ماہ محرم اپنے اس نقطے تک بڑھ رہا ہے جہاں پر امام اپنے پیاروں کے ساتھ خدا کی راہ میں قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ آج جو مناسبت کربلا کے جس شہید سے ہے، اس کم سنی میں اس نے وقت کے یزید سے اس کا نقاب کھینچا ہے۔ یہی بہت ساری چیزیں اس چھوٹے سے بچے کی ہیں جو باب الحوائج ہے، اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں۔ اشعار آپ نے سنے، باب الحوائج ہونا آسان نہیں ہے۔ باب دروازے کو کہتے ہیں، حوائج حاجتوں کو، سوال کو، یعنی آپ کی حاجت، جو آپ کی ریکوائرمنٹ، آپ کی دعائیں، آپ کی مشکلات کا دروازہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے۔ 3 باب الحوائج ہیں ہمارے پاس، ہمارے مکتب میں۔ ایک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، صلی محمد۔ دوسرے حضرت عباس علیہ السلام، صلی علی محمد۔ اور تیسرا یہ بچہ، کہنے کو یہ 6 ماہ کا بچہ کیوں لے کے گئے امام حسین، کیوں لے کر آئے امام حسین؟ حسین جانتا ہے انسانیت بیدار کیسے ہوگی، حسین جانتا ہے۔ یہ سفر سب کو لے کر چل رہا ہے۔ اس سفر میں کوئی چھوٹا کوئی بڑا، سب کی اپنی ڈیوٹی ہے، اور جو اپنی ڈیوٹی کو صحیح انجام دے گا وہ باقی رہ جائے گا، چاہے وہ 6 مہینے کا بچہ ہی۔ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے، مطلب بچوں کو مجلس میں لے کر آنا، بچوں کو آپ مجلس میں لے کر آئیں، ان کو آداب سکھائیں، ان کو رسپیکٹ سکھائیں۔ مولانا صاحب بچوں کی سمجھ میں نہیں آتا، آپ لائیں گے تو سمجھ میں آئے گا نا، آپ نہیں لائیں گے تو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ آپ اس کو لائیں۔ آپ موبائل پکڑا دیتے ہیں بچے کو، بیٹا تم گیم کھیلتے رہو، میں اپنے کام کروں، یہ بچے کی تربیت نہیں ہے۔ بچے کی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس مکتب، آپ کو کس نے جوڑا اس مکتب سے؟ آپ کی ماں نے، آپ کے بابا نے۔ اگر وہ آپ کو مجلسوں میں نہیں لے کے جاتے تو آج آپ یہاں نہیں بیٹھے ہوتے۔ تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ بیٹے کو بولے بیٹا سارا دن اپنی جگہ اپنے کام، پڑھائی، جو بھی، ویسے آج کل تو ویسے بھی چھٹیاں ہیں، لیکن بیٹا ایک مجلس میں تو جانا ہے آپ نے۔ اب یہ ہے کہ اس کو سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی ہے، اس کے لیے آپ محنت کریں کہ جہاں اس کو سمجھ میں آتی ہے اس کو وہاں لے کے جائیں۔ یہاں پہ انگلش کی مجلس بھی ہوتی ہیں، آپ کسی کو انگلش سمجھ میں آتی ہے، اردو نہیں آتی ہے، تو آپ اس کو، انگلش کی مجلس بھی ہوتی ہے یہاں، آپ اس میں لے کر آئیں۔ یہ ذمہ داری ہے آپ کی۔ اگر آپ نے دین چھوڑوا دیا بچے سے تو دنیا میں کوئی اور جگہ نہیں ہے جہاں پر وہ خدا کے قریب ہوگا، یہ یاد رکھیے گا۔ باقی ساری جگہ اس کو اللہ سے دور کر رہی ہیں، صرف یہ مکتب ہے جو انسان کو خدا کے قریب کرتا ہے۔ تو یہاں پر ضرور لے کر آئیں، اور اسی سے کہ اس بچے کو بتائیں۔ چھوٹے بچے بھی تھے، بڑے بچے بھی تھے، اور آج کا دن تو مخصوص بھی آلموسٹ پوری دنیا کے اندر جناب علی اصغر سے ہے، 6 محرم جو ہے۔ تو عزیزان محترم، ہم جو آئے ہیں، ہماری جو گفتگو ہے ان چند دنوں میں، جو ہم بھی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں اور تھوڑے دن ہی رہ گئے، قرآن کی ایک آیت جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی کہ جو پروردگار نے حضرت موسیٰ سے ارشاد فرمایا، القیت علیک محبتا، میں نے آپ کے اوپر اپنی محبت کا عکس ڈالا، ریفلیکشن ڈالی اپنی محبت کی۔ خدا اپنی محبت کی ریفلیکشن ڈال رہا ہے۔ اب خدا کون ہے؟ ہماری گفتگو اصل میں، ہماری اصل گفتگو خدا کی پہچان اور شناخت پر ہے۔ جب وہ سمجھ میں آئے گا تو محبت سمجھ میں آئے گی، اور جب وہ سمجھ میں آئے گا تو اس کا نمائندہ سمجھ میں آئے گا، جب اس کا نمائندہ سمجھ میں آئے گا تو پھر اس کے لیے روح اور بدن کو جدا کرنا سمجھ میں آئے گا۔ تو یہ ٹریول تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن اتنا بھی مشکل نہیں ہے کہ ہم اس کی طرف آگے نہ جائیں۔
تو یہ جو محبت خدا نے حضرت موسیٰ کے اوپر ڈالی، کہا کیوں ڈالی؟ تاکہ میں اپنے آنکھوں کے سامنے آپ کی پرورش کر سکوں. مگر خدا کی آنکھ بھی ہے. وہ یہ سوالات ہیں یہ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. خدا پرورش کیسے کر رہا ہے، کیا چاہ رہا ہے؟ خوب یہ بہت سارے معنی، اور یہ پوری آیت نہیں ہے، یہ اس آیت کا آخری حصہ ہے. آیت بہت بڑی ہے، تھوڑا سا حصہ ہے سورۃ طٰہٰ کی آیت. وزان محترم، محبت خدا کی کہاں ریفلیکٹ ہوتی ہے؟ میں کیا کروں کہ خدا کی محبت مجھ پہ بھی ریفلیکٹ ہو؟ کچھ میں بھی تو ایسا کروں کہ میرے اوپر بھی خدا کی محبت ریفلیکٹ ہو، خدا بھی مجھے پھر اپنے آنکھوں کے سامنے میری پرورش کرے. کیوں کرے؟ کیوں ضرورت ہے؟ کیونکہ میں سعادت پہ پہنچنا چاہتا ہوں، میں کمال پہ پہنچنا. ہر چیز اپنے کمال کی طرف بڑھ رہی ہے، چاہے آپ چاہیں یا نہ چاہیں. چھوٹا سا بیج آپ زمین میں ڈالتے ہیں، پانی دیتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ بیج وہیں رہ جاتا ہے. اس کی فطرت میں یہی ہے. اگر اس بیج میں سے ایک پودا نکلتا ہے، پھر وہ ایک تناور درخت بنتا ہے، پھر جب وہ پھل دیتا ہے، وہ اپنے کمال پہ پہنچ گیا. ہر چیز کمال چاہتی ہے، ہر چیز دنیا کی فطرت میں ہر چیز کمال چاہتی ہے. جہاں اس نے کمپلیٹ ہونا ہے وہ چاہتی ہے. پانی کمال چاہتا ہے، ہر وجود کمال. اسی طرح بچہ بڑا ہو رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ بہتر ہو، آپ بھی چاہتے ہیں ہر چیز. اسی طرح جو انسان کی روح ہے، کہ جو ہماری گفتگو ہے کہ ایک عالم مادہ ہے، میٹر ہے، دوسرا عالم تجرد ہے، دوسرا سافٹ ویئر ہے. جو سافٹ ویئر ہم نے ڈیفائن کیا تھا کہ سمجھانے کے لیے، وہ بھی کمال چاہتا ہے. وہ بھی چاہتا ہے کہ میں بھی کمال پہ پہنچوں. میں اس دنیا میں آیا ہوں بلینک آیا ہوں، جبکہ بلینک ہوتا نہیں ہے، وہ ڈیٹا اس میں فیڈ ہوتا ہے سارا. لیکن جب یہاں آتا ہے تو اس کو پرووک ہونا ہے، اس کو دوبارہ سے چیزوں کو ایجاد کرنا ہے. وہ عہد کہ جو عالم زر میں وہ کر آیا ہے، اسے پورا کرنے کے لیے اسے یاد دہانی کرائی جاتی ہے. اور ان یاد دہانی کرانے کے لیے اللہ نے 1,24,000 کو بھیجا ہے. کیوں؟ آپ کی روح کہاں سے آئی ہے؟ قرآن کی آیت آپ کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ. ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے تھے اور اللہ ہی کی طرف آئے تھے، اور واپس کہیں یہ نہیں کہا کہ رکنا ہے. واو ہے درمیان میں، انا للہ و انا الیہ. تھوڑی دیر ڈسینڈنگ ہے یہ. آپ نیچے آئے، رکے، واپس اوپر چلے گئے. نزول، صعود، نازل ہوئے، واپس. اس پروسیجر کے لیے پروردگار نے اتنی بڑی سٹوری بنائی ہے. اور چیک کر رہے ہیں. کیوں کیا پروردگار؟ میں تمہیں چیک کرنا چاہتا ہوں. کیوں چیک کرنا چاہتا ہے؟ اور اس کی مرضی ہے. خالق ہے، وہ تخلیق کرنے والا ہے، مالک ہے، اس کی مرضی ہے، کچھ بھی کرے. خالق جو چاہتا ہے. پروردگار تو چاہتا ہے. ہاں، کامیابی کس میں؟ جو میں چاہتا ہوں اسی میں کامیابی ہے. کیسے؟ حدیث قدسی ہے. پروردگار ارشاد فرماتا ہے، اے بنی آدم، اگر تم نے وہ کیا جو میری خواہش ہے تو میں وہ تمہیں سب دوں گا جو تمہاری خواہش ہے. اگر تم نے وہ کیا جو میں چاہتا ہوں تو میں تمہیں سب دوں گا جو تم چاہتے ہو. لیکن اگر تم نے وہ نہ کیا جو میری خواہش ہے تو تم زمین پہ مارے پھرو گے، تمہیں وہ نہیں ملے گا جو تمہاری خواہش ہے. خدا چاہتا ہے. اب ہمیں اپنے آپ کو اس قابل کرنا ہے کہ ہم اس محبت کو اپنے وجود پر لے سکے. تو عزیزان محترم، ہماری گفتگو ٹریول کری کہاں سے؟ غیب، شہود. غیب کی ٹائپ میں نے آپ کو بتائیں. شہود کس کو کہتے ہیں؟ عالم تجرد کس کو کہتے ہیں؟ یہ میں نے آپ کو. پھر ہم نے یونیورس کو ڈسٹنگوش کیا. کتنے عالم ہیں؟ جتنے ہم عالم بہت سارے ہیں، سب تو میں بھی نہیں جانتا، نہ میں اتنی گفتگو کر سکتا ہوں. جتنا میں تھوڑا بہت پڑھ کر آتا ہوں وہ آپ کی خدمت میں. ایک عالم مادہ ہے، عالم میٹلسٹک ورلڈ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں. ایک عالم مثال ہے جو ہم خواب میں دیکھتے ہیں، جس کا ریلیشن اس میٹر کے ساتھ ہے، جو خواب. لیکن عالم الگ ہے. کیوں؟ اسپیس الگ ہے، ٹائم زون الگ ہے، فریم الگ ہے، سب کچھ الگ ہے. ایک عالم اس سے آگے ہے، عالم برزخ، عالم تجرد. عالم برزخ اس کی ایک مثال ہے کہ جو اس عالم سے بالکل ڈفرینٹ ہے، ماورائے طبیعت ہے. اس میں اسپیس یہ نہیں ہے، اس میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں.
اور وہ اس کی مثال کہ جو لوگ ہمارے مر جاتے ہیں وہ کبھی ہمارے خواب میں آتے ہیں، ہمیں کوئی خبر دیتے ہیں، ہمیں کوئی نیوز دیتے ہیں۔ اب ایک آدمی کو اللہ نے دو چیزوں سے خلق کیا ہے، ایک بدن، ایک اس کی روح۔ ان دونوں چیزوں کا کمبینیشن انسان ہے۔ اگر روح نکل جائے بدن کسی کام کا، مین جو ایپلیکیشن ہے ہیومن بینگ کی وہ اس کی سول ہے۔ سارا سسٹم اسی سے کیلکولیٹ ہے، سزا جزا کا عزا سب اسی کو ملے گا، سب کچھ اسی نے بیئر کرنا ہے۔ لیکن اس عالم میں اللہ نے اس کو بھیجا اس بدن کے ساتھ۔ کیوں؟ بدن وسیلہ ہے، ایک میڈیم ہے کنیکشن کا مادے کے ساتھ۔ اور یہ ساری چیزیں میں باتیں بہت ڈیٹیل میں کر چکا ہوں، میں ریپیٹ نہیں کروں گا کہ لوگ، تاکہ تھوڑا سا آپ کو سمجھ آئے کہ ہماری گفتگو کیا چل رہی ہے۔ تو برین کنیکشن کریٹ کرتا ہے، برین اٹ سیلف بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ جو چیزیں آپ فیل کرتے ہیں، خوف ہوتا ہے آپ کو، آپ بہادری محسوس کرتے ہیں، صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ ساؤنڈ آپ کے احساسات ہیں، آپ کے جذبات ہیں، یہ آپ کا بدن نہیں ہے۔ ایک ہی بدن ہوتا ہے، ڈفرینٹ پلیسز پہ فیلنگز الگ ہوتی ہیں۔ کیا ہوا بدل گئی؟ اچھا آپ سے میں ملا، آپ نے بولا آج دل بہت اداس ہے، کیوں؟ وہی گھر ہے، وہی ہوا ہے، وہی پانی ہے، وہی سب کچھ ہے؟ نہیں، اداسی کہاں ہے؟ میں غمگین ہوں، غم کہاں ہے؟ وہی دن اور رات ہے، لیکن محرم کا چاند آتے ہی غم کہاں طاری ہو رہا ہے؟ بدن اس طاری ہونے کے اثرات کو ریفلیکٹ کرتا ہے، کس سے؟ گریے سے۔ لیکن غم کہاں ہے؟ دل اداس کہاں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور ہے۔ کون ہے وہ؟ میں ہوں۔ بدن کٹ گیا، ٹکڑے ہو گئے، کیا ختم ہو گیا؟ نہیں ختم، وہ تو ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک وسیلہ ہے بس۔ محتاج روح بدن کی محتاج نہیں ہے، نہیں محتاج۔ روح بدن سے بہت زیادہ طاقت رکھتی ہے۔ روح جب تک بدن میں ہے لمیٹڈ ہے، جیسے ہی بدن سے نکلتی ہے انلمیٹڈ ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر بعض شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مرنے کے بعد زیادہ اپنا احاطہ بنا لیتی ہیں۔ بہت ساری مثالیں، میں آپ کو ایک آدھ مثال دوں گا، آپ اس کو محسوس کریں گے۔ مثال کے طور پر استاد سید سبط جعفر، خدا ان کے درجات بلند فرمائے، جب تک زندہ تھے لوگ محبت کرتے تھے، لوگ جانتے تھے، لیکن جیسے ہی روح بدن سے باہر ہوئی پوری دنیا میں عزا کی گئی، پوری دنیا میں مجلس کی گئی استاد کے لیے۔ کیوں؟ اچانک سے روح بلند تھی، بلند تھی، روح بہت بلند تھی، اتنی بلند تھی کہ بدن کے آزاد ہونے کے ساتھ ہر جگہ چھا گئی۔ اور آج بھی ویسے ہی ہے، مردہ نہیں ہے، ویسے بھی جو من ماتا حب آل محمد ماتا شہیدہ، پھر وہ جو شہید ہو وہ تو ویسے ہی زندہ ہے، اور وہ جس نے اپنی ساری زندگی اہل بیت کے لیے صرف کر دی ہو۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور یہ میں پروف کرا چکا ہوں آپ کی ساری باتیں کہ ہم جہاں ہیں ہم نیچے ہیں، دنیا نیچے ہے، عالم تجرد اس سے اوپر ہے۔ They can see us, they can tell anything to us, but it's not possible کہ ہم بھی انہیں دیکھ سکیں۔ ضروری نہیں ہے، ہاں اگر میں اپنے آپ کو محنت کروں میں ان کو دیکھ سکتا ہوں، میں ان سے مل سکتا ہوں، میں ان سے بات کر سکتا ہوں، مگر وہ ادھر سے دے رہے ہیں، دے سکتے ہیں۔ خوب یہ ایک سادی سی مثال ہے کہ جو ہماری زندگی میں ملموس ہے۔ اب خدا کیا ہے؟ فقد عرف نفسا عرف ربا۔ یہ حدیث پیغمبر سے بھی ہے، یہ حدیث امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اول معرفت انسان معرفت پروردگار ہے، لیکن کیسے ہوگی؟
انسان اپنے معرفت کرے گا تو وہ پھر خدا کو پہچانے گا. تو میں کیسے پہچانوں گا؟ میں نے اپنے نفس کی معرفت کی، یہ حدیث ہم سنتے رہتے ہیں، اس نے اپنے رب کو پہچانا. تو میں کیسے پہچانوں؟ میں اپنے نفس کو، پہلے نفس کو پہچانو. جب اپنے نفس کو پہچانو گے تب اپنے پروردگار کو. تو آج مجھے تھوڑی سی دیر موقع دیجیے گا کہ میں کم از کم اس کو کسی نہ کسی مرحلے پر آپ کو لے کے چلا جاؤں کہ میں اپنے نفس کو پہچان گیا ہوں. میں نے کوشش کی ہے کہ 4-5 دنوں میں کہ آپ اپنے نفس کو تھوڑا سا پہچان لیں. آپ کا نفس آپ کا بدن نہیں ہے، نفس سول ہے، نفس وہی روح ہوتی ہے. ڈفرینٹ علوم میں اس کا نام ڈفرینٹ ہے. فلاسفر کیونکہ زیادہ یوز ہوتے ہیں تو وہ زیادہ تر اس کو پھر نفس یا اس کو کر. اب وہ جو خوبیاں کوالٹیز باڈی کی ہیں وہ نفس کی نہیں ہیں. بدن ٹکڑے ہو جائے گا لیکن میں باقی رہے گی. میں تقسیم نہیں ہو سکتی، میرے ٹکڑے نہیں ہو سکتے. میرے بدن میرا الگ ہے، میں ٹکڑے نہیں ہو سکتا. اب میں کیا ہوں؟ 3 سٹیپ ہیں، تھوڑا سی کوشش کروں گا کہ آپ اس کو سمجھیں اور اس کے بعد ہم کسی نتیجے پہنچیں. ایک تو میں ہوں، عینیت ہے، اور میرا اتحاد پایا جاتا ہے اس عالم کے ساتھ. یہ 3 فلاسفر پورے وجود کو 3 حصوں میں ABC میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں. مثال کے طور پر علی جو ہے وہ محمد کے چچا کا بیٹا ہے. مثال سمجھا رہا ہوں، علی محمد کے چچا کا بیٹا ہے. اب جو علی کی خوبیاں ہیں وہ محمد کے چچا کے بیٹے میں بھی وہی خوبیاں ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو علی ہے وہی محمد کے چچا کا بیٹا ہے. تھوڑا سا سمجھنیے گا، بہت زیادہ دیر آپ کو محنت نہیں کرنے دوں گا، ٹھیک ہے؟ اب دونوں میں کیا چیز پائی جاتی ہے؟ علی اور محمد میں چچا کا بیٹا ہونا، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں میں کیا کر رہا ہے؟ کنیکشن. مثلا مسجد جو ہے یہاں کی اور امام بارگاہ جو ہے، امام بارگاہ جناب ابو طالب کے اندر مسجد ہے. ایک مسجد ہے جو فیز 8 کے اندر ہے، تو وہ کون سی مسجد ہے؟ وہی مسجد ہے بھائی جو جناب ابو طالب امام بارگاہ کے برابر میں ہے. یعنی ایک رابطہ پایا جاتا ہے دونوں میں، اتحاد. دنیا میں ہمارے ساری چیزیں ایسی ہیں، سارے وجود. دوسرا حصہ، علی کی خصوصیات الگ ہیں، محمد کی خصوصیات الگ ہیں. دونوں کی کوالٹیز. آج ساؤنڈ سسٹم کو کیا ہو گیا؟ صلوات بھیجتے محمد والے. کہ انسان ہوتا ہے کمزور. میں بہت کمزور ہوں، ذرا سی ڈسٹریکشن سب ادھر ادھر کر دیتی ہے. تو علی کے اندر جو خصوصیات ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں، محمد دونوں الگ اینٹیٹی ہیں. امام بارگاہ الگ ہے، جناب ابو طالب امام بارگاہ الگ ہے، مسجد الگ ہے، لیکن دونوں ایک رابطہ بھی رکھتی ہیں. ایک دفعہ اس کو صحیح کر لیں، صلوات بھیج دیں محمد والے. اب یہ دونوں ڈفرینٹ، یہ بی ہے. اے کیا تھی؟ دونوں میں ایک چیز کامن ہے، بی میں دونوں ڈفرینٹ ہیں. ساری موجودات ایسی ہیں. تیسرا آپشن فلاسفرز کیا کہتے ہیں کہ امام بارگاہ ہیں بہت سارے، ڈیفنس میں چند امام بارگاہ ہیں، ایک امام بارگاہ یہ ابو طالب ہے. تو کیا یہ امام بارگاہ سارے امام بارگاہوں کو کور کر رہا ہے؟ نہیں، اٹس اے پارٹ آف اے امام بارگاہ. علی انسان ہے، تو کیا سارے انسان علی ہیں؟ نہیں، علی انسانوں کے مجموعے میں ایک انسان ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تھوڑی سی بات تھوڑا سا مشکل ہے لیکن نتیجہ بہت اچھا آئے گا آپ کو. امام بارگاہ ہیں، ان امام بارگاہوں میں سے ایک یہ ہے. سمندر ہے، موج، لہر، ویو کیا ہے؟ سمندر کے مجموعے میں ایک حصہ ہے. کیا موج سمندر ہے؟ نہیں. کیا سمندر موج کے بغیر رہ سکتا؟ نہیں رہ سکتا. یعنی اس کے شیلٹر کے نیچے ایک حصہ ہے. تقسیم
کیا جا سکتا ہے. یہ 3 آپشن ہیں. ایک میں ریلیشن شپ پائی جاتی ہے, ایک بالکل جدا ہے, ایک مجموعہ ہے, یعنی اوپر ایک چیز ہے اس کے انڈر چیزیں ڈسٹریبیوٹڈ ہیں جو ڈیوائڈ کی جا سکتی ہیں. یہ ایگزامپل کے ساتھ میں نے اب خدا اور انسان کیا ہے, تو ہم نے تینوں پہ رکھنا ہے. کیا خدا اور انسان میں اتحاد پایا جاتا ہے؟ کیا دونوں جڑے ہوئے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے؟ کیا خدا کو بیان کرنے کے لیے انسان کو کسی طریقے سے جوڑنا پڑتا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے. خدا محتاج تھوڑی ہے. خدا کو اتحاد کی ضرورت نہیں. خدا تو پہلے بھی تھا, خدا تو پہلے سے تھا, خدا تو آخر میں بھی رہے گا, تو میں تو بعد میں آیا ہوں. تو یہ پہلی والی ایکویشن تو نہیں ہو سکتی. دوسری, کیا خدا الگ ہے انسان الگ ہے؟ یعنی کوئی چیز الگ ہو, یعنی وہ الگ ہو جب کوئی چیز آپ کہتے ہیں الگ ہے, علی الگ ہے, محمد الگ ہیں, دونوں کے حدود ہیں, لمیٹیشن ہے. کیا خدا الگ ہے؟ تو خدا کے لمیٹیشن ہے. جب آپ کہتے ہیں کوئی چیز الگ ہے یہ الگ ہے, تو اس کا مطلب ہے دونوں کی باؤنڈریز ہیں. تو کیا خدا کی کوئی باؤنڈری ہے؟ کیا خدا محدود ہے؟ کیا خدا کسی جگہ پہ پایا جاتا ہے, کسی زمانے میں پایا جاتا ہے؟ وہ نہیں. خدا تو انلمیٹڈ ہے, خدا تو محدود نہیں ہے, خدا تو ہر چیز کے اندر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بی ایکویشن بھی آپ نے ڈکلائن کر دی. سی, خدا ہے, مخلوقات اس کا مجموعہ ہے. سمندر ہے, ویو اس کا مجموعہ ہے, قطرہ اس کا مجموعہ ہے. کیا قطرہ سمندر سے جدا ہے؟ نہیں. لیکن کیا سمندر بغیر قطروں کے بن سکتا ہے؟ وہ بھی نہیں بن سکتا. تو کیا خدا انسان کا محتاج ہے؟ کیا خدا ساری مخلوق اگر ہوگی تو خدا ہوگا؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تینوں ایکویشنیں فیل ہو گئی. اب کیا کریں؟ اب کیا کریں؟ خدا کہاں ہے؟ خدا قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے کہ اقرب ہو, میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں. یعنی میں تمہارے اور تمہارے وجود کے درمیان میں ہوں. کہاں ہوں؟ وجود کون سا؟ یعنی جو تم ہو, یعنی تم اور تمہارے درمیان میں ہوں. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ خدا جو ہے وہ ہر جگہ ہے, ہر جگہ ہے. بچوں کو کہتے ہیں خدا کہاں ہے؟ مطلب بڑا آسمان میں. بچے کہتے ہیں آسمان میں کہاں ہے خدا؟ کس جگہ ہے؟ جن کے نزدیک توحید صحیح نہ ہو وہ خدا کو کسی جگہ پہ سمجھتے ہیں, وہ خدا کو نور سمجھتے ہیں کہ وہ دیکھا. تو خدا نور نہیں ہے. اللہ نور السماوات والارض ہے. قرآن کی آیت پہ غور کریں, خدا زمین اور آسمان کا نور ہے, خود کوئی جدا نہیں ہے. آپ بولے الگ سے روشنی ہے خدا ہے, نہیں, الگ سے روشنی نہیں ہے. اصل ہر ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. تو یہاں پر عرفا نے جو نئی چیز نکالی ہے کہ خدا نے ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے, یعنی اپنے انڈر میں لیا ہوا, ایسا لیا ہوا ہے کہ نہ کوئی چیز خالی ہے, نہ کوئی چیز اس سے جدا ہے, نہ وہ کسی کا محتاج ہے. خدا قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے انتم الفقراء الی اللہ, تم سب محتاج ہو. خود کیا ہے؟ وہ غنی ہے, حمید ہے, وہ بے نیاز ہے, اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم انسان, پوری موجودات, یہ پوری دنیا, یہ پورا یونیورس جو ہے یہ خدا کے احاطے کے اندر ہے. یعنی یہ سب جدا بھی ہیں اور یہ سب ایک بھی ہیں. وہ تھوڑی سی مشکل بات ہے, لیکن انشاءاللہ آپ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھیں. کہ جیسے میں شاہ صاحب نے کہا, مولانا صاحب تھوڑی ہلکی گفتگو کریں. ہم اصل میں ہمارے بچے الحاد کی طرف جا رہے ہیں, ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں. کتابوں میں پڑھتے ہیں, یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں, باہر ویسٹ میں پڑھنے چلے جاتے ہیں, وہاں ماحول ایسا ہوتا ہے, پروفیسر ایسا ہوتا ہے, وہ بڑے آرام سے آپ کے برین کو ہٹ کرتا ہے اور آپ فوراً بگ بینگ تھیوریوں کو ماننا شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے مکتب کو صحیح طرح پڑھا ہی نہیں ہے. آپ نے توحید کو صحیح طرح پڑھا ہی نہیں ہے. جو
سب سے اسٹرانگ توحید آپ کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. یعنی ایسی توحید ہونا، اس طرح ڈیفائن کرنا، آپ کو کہیں بھی نہیں بتایا جائے گا. کیوں؟ لوگوں کے مکتب کے نزدیک میں تو خدا کرسی لگا کے بیٹھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کرسی کو تو جگہ چاہیے. ٹانگیں پھیلا کے خدا بیٹھا ہوا ہے، تو ٹانگوں کو تو ٹانگیں تو پھر کیا ہو گئی؟ اسپیس ہو گئی. when there is a space there must be a time. جب ٹائم اسپیس سے گزرے گا تو چیز تو محدود ہو جائے گی نا، اور وہ تو وقت کا بھی خالق ہے. ٹائم کس نے بنایا ہے؟ ٹائم کیا ہے؟ سورج اور کی موومنٹ، اس کے ہمارے گرد جو ہم گھوم رہے ہیں، یہ ہمارا ٹائم ہے. تو ٹائم صرف یہاں نہیں ہے، ٹائم الگ بھی ہے. ٹائم وہ بھی تھا جب سورج اور یہ ساری چیزیں الگ تھیں. 6000 سال جو ہے وہ شیطان نے عبادت کی ہے. وہ کون سے سال ہیں؟ وہ کوئی اور ٹائم ہے. ہزاروں سال کھڑا رہنا پڑے گا قیامت میں ایک سوال پر، وہ بھی تو ٹائم ہے. تو ان سب ٹائموں کا وہ خالق ہے. آپ اس کے لیے ٹائم ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ وہ تھا، وہ ہے، وہ رہے گا. یہ توحید امپورٹنٹ ہے. جب آپ توحید کو سمجھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا ماجرا تھا کہ مسلم ابن اوسجا شب عاشورہ مسکرا رہے تھے، چہرے پہ تبسم تھا. حبیب نے کہا مسلم یہ رات مسکرانے کی نہیں ہے. کہا نہیں، میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ میرے اور خدا کی ملاقات میں چند ساعتوں کا فاصلہ رہ گیا ہے. اللہ صلی علی محمد وآلہ. ہوا جان مجھے آج بہت طاقت لگانی پڑی کیونکہ آج ساؤنڈ سسٹم ٹھیک نہیں ہے، تو یہ انشاءاللہ کل بہتر ہوگا. میں اتنی پاور نہیں لگاؤں گا، میری بات بڑے آرام سے آپ تک پہنچ جائے گی. خوب یہ خدا کہ جو کسی کا محتاج نہیں ہے اور ہر چیز اس کے اندر سمائی ہوئی ہے، ایسی کہ اس کا حصہ بھی ہے اور اس سے جدا بھی ہے. خوب یہ بحث فلسفے میں بالکل ڈیفرنٹ ہے کہ کثرت یعنی ہر چیز کا ہونا زیادہ، کثیر تعداد سے کثرت ہے. کثیر تعداد جیسے یہاں بیٹھی ہوئی ہے، یہ کثیر بھی ہیں، آپ الگ الگ بھی ہیں، اور آپ واحد بھی ہیں. یعنی واحد کیا ہیں؟ آپ سب مجلس سننے آئے ہوئے ہیں. یہ وحدت ہے آپ کی، کثرت آپ کی ایک ایک اینٹیٹی ہے، آپ الگ الگ ہیں. تو یہ عالم بالکل ایسے ہی ہے، اس میں کثرت بھی پائی جاتی ہے، سارے وجود الگ الگ بھی ہیں، اور یہ سارے وجود ایک ہی مجموعے میں بھی ہیں. مثال کے طور پر میں خوش بھی ہوتا ہوں، میں ناراض بھی ہوتا ہوں، مجھے بھوک بھی لگتی ہے، مجھے پیاس بھی لگتی ہے، مجھے غم بھی طاری ہوتا ہے. یہ سب الگ الگ ہے، لیکن یہ سب میرے نفس میں سمائے ہوئے ہیں. یہ سب میرے نفس میں سمائے ہوئے ہیں. اب یہی نفس جب اپ گریڈ ہوتا ہے تب وہ دوسرے عالم کی طرف متوجہ ہوتا ہے. کل میں نے آپ کو خدمت میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ صلی علی محمد بریکٹ میں ایک اور بات ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے، مولانا